حکومتیں جب بھی کوئی ترمیم کرواتی ہیں تو اس ترمیم میں ظاہر ہے حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی تو تھی نہیں، 2/3 اکثریت کے مفاد اس آئینی ترمیم کو کسی طرح منظور کر لیتی تو حکومت کو پھر اتحادی جماعتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں ایک ایک ووٹ کی اور ایک ایک رکن کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اس میں پھر ڈیل ہوتی ہے۔ ڈیل پھر ظاہر ہے کئی طرح کی ہوتی ہے، اس میں پیسوں کی بھی ڈیل ہوتی ہے کہ اس میں پیسے آفر کیے جاتے ہیں، باری باری رقوم آفر کی جاتی ہیں، اور اس میں مطالبات بھی رکھے جاتے ہیں کہ آپ کو حکومت کا حصہ بنایا جائے گا، یا آپ کا فلاں جو کام اٹکا ہوا ہے اس کو حل کروا دیا جائے گا، آپ کو گورنرشپ دے دی جائے گی، آپ کو وزارتیں دے دی جائے گی، اس طرح کی ڈیل بھی ہوتی ہے۔ اور علاوہ ازیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس ترمیم میں ہوا کہ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI سمیت دیگر جماعتیں بھی یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جو آئینی مسودہ ہے تو اس میں ہمارا جو مسودہ ہے اس کے نکات بھی شامل کیے جائیں، جو JUI کی طرف سے دیے گئے تھے، جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی دیے گئے تھے، تو یہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو JUI میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اس میں کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شامل کیا جائے، اور اپوزیشن کی جو اس وقت کی بڑی جماعت جو لیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کیا جائے۔ آخر تک مولانا یہ کوشش کرتے رہے کہ تحریک انصاف بھی کسی طرح اس آئینی ترمیم میں اپنا ووٹ ڈالے۔ ظاہر ہے باہر وہ نہیں ہوا، اور اس میں مولانا صاحب نے وہ اپنے پرانے بدلے، پرانا جو ان کا ادار تھا وہ بھی نہیں چکایا، اور ایک اچھی شائستہ سیاست کر کے اس آئینی ترمیم کو منظور کروایا۔ اور اس میں مولانا صاحب کے اپنا مسودہ تھا، اپنے کچھ مطالبات تھے کہ ان کو بھی اس آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے، تو حکومت نے چاروں ناچار اس کو اس آئینی ترمیم کا حصہ بنایا۔ اس میں جو ان کی سر فہرست ترمیم تھی جو سینیٹر کامران مرتضیٰ JUI کے ہیں ان کی طرف سے دی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، کہ سود کا خاتمہ۔ ظاہر ہے اس سے پہلے فیڈرل شریعہ کورٹ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ آیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا دیگر جو بینک ہیں پرائیویٹ بینک، اور حکومت کو کہا گیا تھا کہ اگلے 5 سال کے دوران یعنی 2028 تک پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے، اور اب تک وہ فیصلہ برقرار ہے، اور وہ جو ٹائم دیا ہوا ہے وہ ٹائم اب تک برقرار ہے۔ تو ظاہر مولانا صاحب نے پھر اس جو سود کے خاتمے کی ترمیم ہے اس کو بھی حصہ بنایا، اس 26ویں آئینی ترمیم کا، اور اس میں بھی اس کو شامل کروایا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے اس شک کو شامل کروا کے اس ترمیم کو، اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایک قسم کا ایسا لگتا ہے کہ لولی پاپ تھا جو دے دیا گیا، اور اس پہ JUI کی طرف سے یا دیگر جماعتوں کی طرف سے چپ کر کے اس کو لے لیا گیا۔ اس کو دیکھیں، اصل میں جب اگلے 2028 تک اس آئینی ترمیم کا حصہ بنا دیا گیا کہ سود کو ختم کر دیا جائے گا، تو ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کی کئی سارے وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت ملک کا جو سسٹم چل رہا ہے، ملک کے اندر جو غیر اسلامی بینکاری ہے اس کا تقریباً 70% جو ہے وہ سود پہ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو حکومت پھر ان نجی بینکوں سے جو قرض لیتی ہے، گردشی قرض جن کو کہا جاتا ہے، وہ سود کی بنیاد پہ ہے، تو ان کو چینج کرنا۔ اور علاوہ ازیں جو مسلم ممالک سے حکومت نے قرض لے رکھے ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے، یا علاوہ ازیں جو چائنا ہے یا دیگر ممالک ہیں وہ بھی سود کی قرض پہ لیے ہوئے ہیں، تو ان کو چینج کرنا ظاہر ہے بہت ایک مشکل سی بات ہے۔ اور سب سے بڑی آفت، جو سب سے بڑی بلا اس وقت جو ہم پر مسلط ہے، وہ IMF کی طرف سے ہے، تو ان کا بھی سارا قرض جو ہے وہ سود کی بنیاد پہ ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی بات ہے کہ ظاہر ہے ان 5 سالوں میں ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، پورے ایک سسٹم کو چینج کرنا، ایک سسٹم کو تبدیل کرنا۔ یہ ممکن تو ہے، ظاہر ہے یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے کہ اس کو آئینی ترمیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اس میں اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو ظاہر ہے ایک مشکل کام لگتا ہے، اور اس کا پھر مذہبی جماعتوں کو، دیگر جماعتوں کو فالو اپ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی کہ ان 5 سالوں کے اندر یہ جو اس آئینی ترمیم کا جو ہدف ہے کہ 2028 تک کسی نہ کسی حد تک سود کا خاتمہ ہو جائے، تو اس پہ کوشش کرنی پڑے گی، اس کے پیچھے لگ کے کام کرنا پڑے گا، اور اس کا فالو اپ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ایک اچیومنٹ ہے جو حاصل کی ہے JUI نے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے، تو اس میں وہ کسی طرح کامیاب ہو جائے۔ لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے اگر آپ اس آئینی ترمیم کی جو شک ہے سود کے خاتمے کی، تو اس کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی وکلاء یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے باب نمبر 2 میں ڈالا ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو اس طرح رکھا ہے کہ ظاہر ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آئین کا حصہ بن جاتی ہے
تو اس میں پھر کچھ ابواب ایسے ہیں کہ ان پہ عمل نہ کرنے کی صورت میں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے، یا اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ عمل درآمد کروائے، آئین کی اس شق پہ، یا حکومت عمل درآمد کروائے۔ لیکن یہاں یہ ایک عجیب سا ایک کام کیا گیا ہے کہ اس کو باب نمبر 2 میں ڈالا ہے، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ باب نمبر 2 کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو بعد میں کسی عدالت میں چیلنج کیا جائے، یا حکومت کے ذریعے یا عدالتوں کے ذریعے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنوایا جائے۔ اس میں شاید ایسا کوئی قانونی حکم ہے، یا اس کو جان بوجھ کے اس طرح قانونی طور پہ بنایا گیا ہے، یا اس باب کا حصہ بنایا گیا ہے کہ بعد میں حکومت کے ذریعے یا سپریم کورٹ کے ذریعے اس پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکے، اور اس کو نہ کسی طرح چیلنج کیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام تھا، ہونا چاہیے، اللہ کرے ہماری معیشت اس سے پاک ہو جائے۔ لیکن اس وقت جو ہمیں معاشی حالات پیش ہیں، جو اس وقت چیلنجز ہیں، یا اس وقت جو قرضوں کا بوجھ ہم پہ ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے یہ ایک مشکل سا فیصلہ ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور جے یو آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لولی پاپ سا دے دیا گیا، ایک طرح کا ان کے اوپر سے اس کو گزار دیا گیا کہ چلیں یار، ہم نے چونکہ اپنی طرف سے ایفرٹ کی، کوشش کی، آپ نے کوشش کی، اور ہم نے آپ کی کوشش کو دیکھتے ہوئے اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے، تو اب یہ آئین کا حصہ بن چکا ہے، انہیں یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے، لیکن یہ بظاہر بہت مشکل معاملہ لگتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے علاوہ پھر ڈیلز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی سارے مقاصد ہوتے ہیں، مفادات بھی ہوتے ہیں، اور سب سے آخری بات جو یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس میں پھر زبردستی بھی کروائی جاتی ہیں کہ جب آپ نہیں مان رہے ہوتے تو آپ کو مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے گھیر کر پھر زبردستی بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے، اور اس آئینی ترمیم کو منظور کروانے میں اور اس کو قانون کا حصہ بنوانے میں ہمارا ساتھ دینا ہے۔